احساس غریب پر بات چیت کرتے ہیں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں۔ سامعین محترم، دنیا کی تقریباً جو آبادی ہے اس کی تعداد ہے 7.5 ارب۔ پوری دنیا میں لوگوں کی جو آبادی کے لحاظ سے تعداد ہے وہ بنتی ہے 7.5 ارب، اور دنیا بھر میں جو غلہ اناج دستیاب ہوتا ہے وہ 12.5 بلکہ 12 ارب لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کل تعداد آبادی کی بتا رہا ہوں، پوری دنیا کی آبادی کی تعداد 7.5 ارب ہے، اور جو اناج دستیاب ہوتا ہے وہ اناج 12 ارب لوگوں کے لیے اگر وہ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو کافی ہوگا، لیکن 12 ارب کی تعداد میں لوگ تو پوری دنیا میں موجود نہیں، کل تعداد 7.5 ارب بنتی ہے، اور غلہ اور اناج اس قدر وافر اور کثیر ہیں کہ وہ 12 ارب کے لوگوں کو بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں 2 ارب سے زیادہ لوگ انتہائی غربت کی زندگی گزارے ہوں۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، 2 ارب سے زیادہ لوگ غریب ترین زندگی گزارے ہیں، انتہائی غربت میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، انتہائی مشقت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اس غربت کی وجہ سے اکثر بچوں کا تو وصال تک ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس غربت سے تنگ آ کے جان کی بازی آر بیٹھتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کس قدر خودکشیاں ہو رہی ہیں، آپ ذرا حالات کا جائزہ لیں تو اس کا بھی ایک بڑا سبب غربت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دنیا بھر کے لوگوں کو دیا ہوا اتنا کچھ ہے، دنیا کی جتنی آبادی ہے اس آبادی سے بھی زیادہ لوگ، ڈبل لوگ ہوں، تب بھی وہ جو اللہ کا دیا ہوا اناج ہے وہ اس کو اعتدال کے ساتھ تقسیم کریں تو ان کو وہ کافی ہو۔ لیکن ہمارے اس پورے معاشرے میں یہ ہے کہ جو غریب شخص ہے وہ غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے اس کے دل سے غریب کا جو احساس ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو امیر ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ اور امیر ہو جائے، اور غریب انسان کے جو امیر لوگوں پر کچھ حقوق ہیں، امیر لوگ اغنیاء ان حقوق کو بھی جب ادا نہیں کرتے، اس سے بھی غربت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ سامعین محترم، آپ ذرا غور کریں، بڑے بڑے گھرانوں میں قربانی عید کے موقع پر گوشت کس قدر ضائع ہوتا ہے کہ فریجیں بھری ہوتی ہیں، بس اوقات فریجوں میں خراب ہو جاتا ہے، پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر باربیکیو جب بنایا جاتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمیں اس پہ گوشت بھوننا نہیں آتا تھا، گوشت کے ٹکڑے کوئلوں پر ہم نے اچھا خاصا گوشت کاٹا اور اس کو بھوننے کے لیے جب ہم نے کوئلوں پہ رکھا وہ سارا جل گیا۔ وہی گوشت باربیکیو بنانے کے کسی غریب کو دے دیتے، اس کا پیٹ بھر جاتا اور اس سے دعائیں لیتے۔ پھر ہمارے یہاں
شادی ہالز میں جو کھانے تیار ہوتے ہیں وہ کس قدر ضائع ہوتے ہیں. جو لوگ شادی کا اہتمام کرتے ہیں ان کے اس محلے میں کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں, کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں, لیکن لاکھوں روپے کا کھانا وہ ضائع کر دیتے ہیں, ان غریبوں کو پوچھتے تک نہیں. لاکھوں کا کھانا ضائع ہوتا ہے. میں خود بڑے بڑی شادی ہالز میں گیا, بڑے بڑے مقامات پہ گیا, اس محلے میں کئی ایسے غریب بھی ہوتے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے شادی ہالز کی بکنگ کروانے والے, ان کے دل اس قدر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں. کوئی محلے میں غریب ہے تو غریب سے ہی, لیکن انہوں نے وہاں شادی ہال میں کھانے کی نمائش کرانی ہوتی. وہاں لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ. کوئی 12 قسم کی ڈشوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ لوگ خلاف سنت اٹھ کے میز کی طرف جب بھاگ رہے ہوتے ہیں, ضائع زیادہ کرتے ہیں اور کھاتے تھوڑا ہے. تو اہتمام ہی اتنا ہو جتنا لوگوں کو پورا آ سکے, اور جو کسی کو اللہ نے زیادہ پیسہ دے رکھا ہے تو وہ عزت کے ساتھ کسی غریب کی مدد کرتا, اس کی عزت کو پامال نہ کرے. ایک بلڈنگ, ایک فلیٹ, ایک مکان میں کثیر راشن پڑا ہوتا ہے اور ضائع ہو رہا ہوتا ہے. سبزیوں کے انبار ہوتے ہیں, فریج گوشت کے ٹکڑوں سے بھرے ہوتے ہیں. ساتھ والا جو پڑوسی ہے وہ سوکھی روٹی کو ترس رہا ہوتا ہے, وہ کمی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوتا ہے. ساتھ والا جو پڑوسی ہے وہ روٹی کے ذرے ذرے کو ترس رہا ہوتا ہے. تو کیا اس سے پوچھگچھ نہیں ہوگی؟ تو وہ جو ضائع کیا اتنا رزق, وہ ضائع کرنے سے بہتر یہ تھا کہ غریب پڑوسی یا غریب رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کی مدد کر دیتا. سامعین محترم, آج کے دور میں غربت بڑھ رہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ کم آمدنی بھی ہے. سامعین محترم, آج کے دور میں غریب رزق کا جو ایک ذرہ ہے اس کو ترس رہا ہے. آپ چوراہوں پہ جائیں, سڑک کے کناروں میں جائیں, بازاروں اور شہروں میں جائیں, کس قدر غریب دکھے کھا رہے ہوتے. یہ تقسیم, 2 طبقاتی تقسیم ہم لوگوں نے کر رکھی ہے, یہ خدا رب العزت نے نہیں کی تھی. اس نے اپنی تخلیق میں جیسا انسان امیر کو بنایا تھا ایسا ہی اللہ رب العزت نے غریب کو بھی بنایا تھا. اس نے جیسے 2 آنکھیں غریب کو دی ایسے ہی 2 آنکھیں اس نے امیر کو بھی دے رکھی ہیں. جیسے 2 کان غریب کو دیے ایسے ہی امیر کو بھی. لیکن اس معاشرتی تقسیم نے اس قدر غلط تقسیم کی کہ جو غریب ہے وہ حالات سے تنگ آ کے, ہم روزمرہ نیوز جب سنتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہیں, جب حالات کو دیکھتے ہیں, کوئی اپنے بچوں کو دریا کے پانی کی سپرد کر رہا ہے, کوئی ریلوے پٹری پہ جا کے لیٹ رہا ہے, تو امیروں سے پوچھ گچھ اس لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا اور فرمایا کہ زکو تفلحوا, تم زکوٰۃ تو فلاح پا جاؤ گے. پھر صدقات کی فضیلتوں کو بیان کیا. تو زکوٰۃ دینا, صدقات دینا یہ امیروں پر لازم ہے کہ وہ غریبوں کو دیں. یہ غریبوں کا حق ہے وہ امیروں سے لیں. لیکن جب دنیا بھر کے امیروں نے, ملک کی سطح کے امیروں نے غریبوں کا یہ حق ادا کرنا چھوڑ دیا جس حق کی بنا پر ان کی اس غربت کو دور کیا جا سکتا تھا, اس سے غربت اور بڑھتی چلی گئی.
اور ہمارے یہاں پھر پسند نہ پسند کا بھی بڑا انوکھا معیار ہے.